مدارس زندہ باد. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے ہماری جو بات ہوئی تھی وہ نگاہ کی حفاظت کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم صحیح طور پر دیکھ سکیں. یہ اسی کا عطا ہے. وہ چاہتا تو ہمیں اندھا بھی بنا سکتا تھا، نظروں کو کمزور بھی کر سکتا تھا، محتاج بھی بنا سکتا تھا، اور وہ جب چاہے جب ہماری نظروں سے بینائی اور روشنی چھین سکتا ہے. تو پھر اسی اللہ رب العزت نے، جس نے اتنی بڑی نعمت دی، ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ بد نگاہی سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. یعنی بد نگاہی سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے روکا جائے. جیسے بے حیائی کی چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا، اسی طرح نامحرم مردوں کو حکم دیا کہ وہ نامحرم خواتین کو نہ دیکھیں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں. اسی طرح عورتوں کو حکم دیا کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. یعنی ایک کروس ہے یہ کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو نہ دیکھیں کہ جن سے ان کا ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے محرم بن جائے. محرم اور نہ محرم کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مرد کے لیے جس عورت سے زندگی بھر نکاح کرنا حرام ہو وہ اس کے لیے محرم ہے. اس کے علاوہ ساری عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں، نامحرم ہیں. مثال کے طور پہ ماں، انسان کبھی بھی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. بہن، خالہ، دادی، بیٹی، پوتی، تو یہ سب اس کے لیے محرم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان ان کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ان کو دیکھ سکتا ہے. ان کے علاوہ مثال کے طور پہ خالہ کی لڑکی، چچا کی لڑکی یا جو بھی ہو وہ سب نامحرم ہے. اسی طرح عورت کے لیے محرم اور نامحرم یہ ہے کہ جس مرد سے زندگی بھر اس کا رشتہ حرام ہے، نکاح حرام ہے، تو وہ اس کے لیے محرم ہے. اس کے علاوہ سب غیر محرم، نامحرم ہیں. مثال کے طور پہ لڑکی کے لیے بھائی، باپ، چچا. تو عورت کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت تفصیل بیان کی ہے. آیت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جب وہ نامحرم مرد کہیں موجود ہو تو ان کو پورا پردہ کرنا چاہیے. حتیٰ کہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گریبان پر یعنی اپنی چھاتی پر خاص طور پہ کپڑا ڈالے رکھے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
او آباء بعولتہم او ابنائہم او ابناء بعولتہم او اخوانہم او بنی اخوانہم او بنی اخواتہم او نسائہم او ما ملکت ایمانہم. یہ پوری آیت ہے کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے تفصیل بیان کی ہے کہ کون محرم ہے، یعنی اور عورت کے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کو بتلایا ہے. ان میں سے ایک باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے ہی، چچا ہے، ماموں ہے، سسر ہے، پوتا نواسا، یہ پورا نیچے تک. شوہر کا بیٹا، شوہر کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے 2 شادی کی، ایک تو اسی عورت سے شادی کی، ایک کسی اور عورت سے شادی کی. اب جو خود کا بیٹا ہے اور شوہر کا بیٹا ہے وہ تو بیٹا ہے ہی، لیکن شوہر کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے یعنی اولاد ہے، تو وہ بھی اس عورت کے لیے محرم ہے. اسی طرح داماد بھی محرم رشتہ داروں میں آتا ہے. بھتیجا، بھانجا، یہ محرم رشتہ دار ہیں. اب بھتیجے کا لڑکا ہے تو بھی وہ محرم ہے، یعنی اب وہ پوری رشتہ داری اسی حساب سے چلے گی. یہ عورت کے محرم رشتہ دار ہیں. نہ محرم رشتہ دار یعنی جن سے پردہ کرنا ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ان کو محرم سمجھا نہیں جاتا. بس کہ صاحب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی فیملی کا حصہ ہے، ان سے کیا پردہ کرنا. جیسے خالہ کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، دیور کے تعلق سے حدیث کے اندر خاص طور پہ ممانعت آئی ہے. جیٹھ، بہنوئی، اسی طرح لڑکی کے لیے اپنے خالو سے پردہ، پھوپھا سے پردہ. اب ان کو سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کچھ معاشرے میں. شوہر کے جو ہے نا بڑوں سے پردہ، مثال کے طور پر اس کے ماموں ہیں شوہر کے، بیوی کے خود کے ماموں نہیں، شوہر کے ماموں ہیں، شوہر کے پھوپھا ہیں، شوہر کا بھتیجا ہے. اب ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے شوہر کا بھتیجا گویا کہ میرا بھی سگا بھتیجا. اب آپ اس کو ایک بار یہ سوچئے، اس شوہر سے اس کا جو ہے نکاح نہیں ہوا ہوتا تو اس بھتیجے سے اس کا نکاح شریعت کے اعتبار سے جائز تھا نہیں تھا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے زید، اور ایک عورت ہے اس کا نام ہے میمونہ. اب زید کا میمونہ سے نکاح ہو گیا اور زید کا بھتیجا ہے بکر. اب اگر زید کا نکاح میمونہ سے نہیں ہوتا تو اس کے لیے تو یہ زید اور بکر دونوں ایک ہی کیٹیگری میں تھا نا. وہ اس کا جس طرح زید سے نکاح ہوا بکر سے بھی نکاح ہو سکتا تھا، ہونا محرم ہوا. سگا بھتیجا ہو، بھانجا ہو، بات الگ ہے. یہ اہم چیزیں ہیں. آج یہ ہمارے یہاں پر ایسی مینٹلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ صاحب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، خالہ کا ہی تو لڑکا ہے، ماموں کا ہی تو لڑکا ہے، پھوپھی کا ہی تو لڑکا ہے. اور لڑکوں کے لیے ان کی لڑکیاں ہیں، صاحب میری پھوپھی کی لڑکی ہے تو پھوپھو کی لڑکی ہے میری، کوئی بول کر دکھا دے میری تو بہن ہے. اور اسی طرح سے پھر فتنہ وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں. وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، خاندان کے جن افراد سے شریعت کی نگاہ میں پردہ کرنا ضروری ہے اور عرف کے اندر پردہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پردہ کرنا دوسری بات ہے. دماغوں میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ پردہ کرنا کیا ضروری نہیں ہے، کہ شریعت کی طرف سے ان کے بارے میں بھی کوئی حکم ہے، یہ خیال تک نہیں آتا. اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں فقہاء نے فقہی کتابوں میں یہ تفصیلات کیوں بھی بیان نہیں کی. یہ سب نگاہ کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. چونکہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہے تو پھر وہاں سے معاشرے کو خراب کرنے کی ابتدا، معاشرے کی خرابی کی بسم اللہ وہاں سے ہو جاتی ہے. نظر کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے النظر سہم مسموم، کہ نگاہ ایک زہریلا تیر ہے، من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے. کہ ابلیس کے جتنے بھی تیر ہیں ان تیروں میں سے ایک تیر بد نظری ہے.
کہ انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے تو وہاں سے بدعملی کی ابتدا ہو جاتی ہے، شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اب جس چیز سے عورت کے فتنے کے تعلق سے قرآن کریم میں آتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ تو شیطان کا جو جال ہے، جو دجل ہے، اور جو اس کی پلاننگ ہے انسان کو بگاڑنے کی، اس کو قرآن نے عورت کی فتنے کے سامنے چھوٹا بتایا ہے کہ شیطان کا فتنہ چھوٹا ہے، ان کیدکم عظیم، یہ عورت کا فتنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بڑا فتنہ ہے۔ جو انسان عورت کے چکر میں پڑ گیا غلط طور پر، بس اس کی فائل وہیں نمٹ جاتی ہے، اور اس کی ابتدا وہی بد نظری سے ہوتی ہے۔ پھر وہی حدیث اللہ کے نبی کی کہ جو ہے بد نگاہی کرنا، بد نظری کرنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ ایسے تھے کہ جن کے تعلق سے ان کے جیتے جی اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ ان کو اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو فاتح شام کہا جاتا تھا۔ شام کا اکثر علاقہ ان کی لیڈنگ میں، ان کی لیڈرشپ میں فتح ہوا تھا، مسلمانوں نے جیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا کہ بھئی یہاں پہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہونی ہے اور یہاں پہ خدا کا نظام چلنا ہے۔ اور وہ جب محاصرہ ہوا، گھیراؤ ہوا، بہت لمبا وقت گزر رہا وقت، لیکن وہ لوگ جو قلعے کے اندر تھے کفار، وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور قلعہ بند کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاسٹ میں جب ان غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہ تو کسی بھی قیمت پر ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو ہماری جمع پونجی تھی، کھانا پینا سب ختم ہو رہا ہے اور عوام میں بے چینی آ رہی ہے، تو اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو لڑو یا قلعہ ان کے سپرد کر دو۔ اور ان کو پتا تھا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی چال کی جائے۔ اور انہوں نے چال کیا کری کہ انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا کہ صاحب ہم تیار ہیں، قلعہ آپ کے سپرد کر دیں گے، قلعہ آپ کا ہو جائے گا، اور آپ قلعے کے اندر فلاں وقت پر فلاں دروازے سے داخل ہو جائیں۔ جس دروازے سے داخل ہونے کے لیے کہا، وہ دروازہ ایسا تھا کہ جب وہ قلعے میں داخل ہوں گے تو پہلے مارکیٹ آئے گا، اور مارکیٹ سے گزر کر جو وہاں کا بادشاہ کا محل تھا، جہاں سے پوری سلطنت کنٹرول ہوتی تھی اور اس قلعے کا پورا نظام چلتا تھا، جو قلعے دار کا آفس آپ کہہ لیجئے، وہاں تک آپ مارکیٹ سے ہو کر پہنچو گے۔ تو ایسا دروازہ بتلایا کہ آپ کو اس دروازے سے فلاں وقت پر داخل ہونا ہے، اور قلعے کے اندر انہوں نے یہ ندا کر دی، یہ ڈنڈورا پیٹ دیا کہ ہر دکان کے اوپر ایک حسین لڑکی بالکل سج دھج کر کھڑی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ایک لمبے وقت سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ بہت لمبے زمانے سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، اور جب یہ قلعے میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ نگاہیں اوپر کریں گے تو ان کو حسن ہی حسن نظر آئے گا، اور جب حسن نظر آئے گا تو کسی کی نیت کو پھسلے گی، اور جب یہ اتنے لمبے زمانے سے دور ہیں تو زیادہ تر لوگ عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور ان عورتوں سے کہہ دیا کہ خبردار اگر کوئی تمہیں کسی طرح سے استعمال کرتا ہے تو وہ کچھ بھی کرے، یہ تمہاری اس قلعے کے لیے قربانی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، لیکن تم منع نہیں کرو گی۔
چاہے تمہیں اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑے، جان داؤ پر لگانی پڑے، اگر تم نے منع کیا تو تم جو ہے نا انٹر نیشنل ہو جاؤ گی۔ یہ ان کو کہہ دیا گیا کہ دیش بھکتی تمہارے اندر بھی رہے گی۔ یہ انہوں نے اپنی انٹرنل پلاننگ کر لی اور ایکسٹرنل حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا پیغام پہنچا دیا۔ حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے، سوچنے کا، پرکھنے کا جو نظریہ ہے، جس کو فراست کہتے ہیں، تو اس سے بچ کر رہو، وہ آپ کے الفاظوں کے جال میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے نور سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی جو بصیرت اور غور کرنے کی قوت ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ اتنے دن سے تو یہ تیار بالکل نہیں تھے، اور اب بالکل یہ کیسے سرنڈر ہو رہے، یہ ہوا کیا معاملہ؟ تو اس قلعے میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عبیدہ بن جراح نے جو اپنے پورے لشکر کے سامنے، پوری سپاہ کے سامنے جو اسپیچ دی، اس کے اندر اس آیت کو تلاوت کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور پوری تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد وہ قلعے میں داخل ہوئے، وہ گورنر کے آفس تک پہنچ گئے، قلعے دار کے قلعے تک پہنچ گئے، بالکل دارالحکومت تک وہ پہنچ گئے، لیکن کسی بھی سپاہی کی نگاہ اوپر اٹھی ہی نہیں۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر پوشیدہ کھڑی ہے، بس اپنے رستے پر فوکس۔ اگر یہ بدنگاہی وہاں پر ہوتی اور مسلمانوں کے اندر نگاہ کی حفاظت نہ ہوتی تو اس کی وجہ سے یہ قلعہ چلا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ اگر کہہ دیا نگاہ نہیں اٹھے گی تو نہیں اٹھے گی، اور وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، وہ پورا قلعہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے نگاہوں کی حفاظت۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد عیسائیوں کی ایک بہت بڑی میٹنگ بیٹھی اینالائسس کے لیے کہ ان مسلمانوں کو ہم کس طرح سے توڑیں، اسی وقت میں کہ مسلمانوں کو ہم کس طرح سے کمزور کریں۔ یہ نہ تو مال پر بکتے ہیں، نہ دولت پر بکتے ہیں، نہ کھانے پر، نہ عہدے پر، کسی چیز پر بھی نہیں بکتے۔ تو انہوں نے کہا لڑکیاں پیش کرو۔ وہ لڑکیاں پیش کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کے گورنروں کے پاس، بہت حسین جمیل بنا کے، لیکن وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھاؤ بھی نہیں دے رہے۔ یہ معاملہ وہاں پر چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اینالائسس کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے باحیا ہیں، محمد عربی نے اور ان کے بعد والوں نے اپنے نوجوانوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ نہ محرم کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ان کو بے حیائی میں مبتلا کرو، اور اس بے حیائی میں مبتلا کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ان کی نگاہوں سے شرم ختم کرو کہ یہ جو چاہیں وہ دیکھنے لگ جائیں۔ اور اس کے لیے پھر ایک آرٹ لایا گیا فوٹو کے نام پہ، فوٹوگرافی کے نام پہ، کہ شروعات ہوئی سب سے پہلے حسین و جمیل کے جمیل فوٹو بنائے گئے کہ صاحب یہ تو نقاشی ہے، عورتوں کے فوٹو بنائے گئے۔ پھر یہ نظریہ ڈالا گیا کہ صاحب یہ تو فوٹو جو ہے، فوٹو سے کیا ہو رہا ہے، اور وہی فوٹو آگے بڑھتے 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 کہاں تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد سے مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے کہ نوجوانوں کی جوانیاں بہ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ صرف جو شروعات ہوئی وہ اس بدنگاہی سے ہوئی۔ اس لیے یہ نگاہ کی حفاظت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رشتوں کا تقدس اس پر محفوظ ہے، رشتوں کا احترام نگاہ کی حفاظت پر محفوظ ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں گا، ہمارے یہاں پر جہاں خاندان کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے پردے کو، کہ جیسے خالہ کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں، لڑکے کے لڑکی سے کوئی پردہ نہیں، اسی طرح منہ بولے رشتوں پر بھی بہت اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس کو بولا جاتا ہے صاحب یہ تو دھرم کا رشتہ ہے، تو ہمارے پڑوس کا رشتہ ہے، اور اس کو میں نے بہن بنا رکھا ہے اور اس نے مجھے بھائی بنا رکھا ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا رشتہ داری ہے، آپ پڑوسی، آپ اپنا رشتہ نبھاؤ، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چونکہ جس سے دھرم کا رشتہ بنا لیا،
پھر اس کو بالکل حقیقی رشتے کا درجہ دیا جاتا ہے، پھر اس سے پردے بھی ختم، وہ پھر چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پردے تو بالکل ایسے ختم ہو گئے، سب سے پہلے گھروں میں اگر کوئی چیز غائب ہوتی ہے، جس کے گھر سے فیملی سے اچھا تعلق ہو جائے، وہ سب سے پہلی چیز ختم ہونے والی پردہ ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بنائے ہوئے ایک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، گود لیے ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب ویسے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہو ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ تم زینب بنت جحش سے نکاح کرو، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی بخوبی موجود تھی، اور اللہ کو بھی بخوبی پتہ تھا کہ یہ ان کی منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے نکاح کا حکم دیا کہ نکاح تو انہی سے کرنا ہے، اور وہ نکاح ہوا۔ وہاں اللہ رب العزت نے جو نکاح کرایا، اللہ کا حکم تھا، اور جو حکمتیں تھیں ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سماج کو کھلے عام یہ بات دکھلانی تھی کہ منہ کے بنائے ہوئے رشتوں سے رشتے نہیں بنتے، رشتے وہ ہیں جو آپ کے خون کے ہیں، رشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے بنا دیے۔ تو جس طرح ہم اپنے خاندان میں پردے کا نظم کرنا ہے، اسی طرح منہ بولے رشتوں کی وجہ سے کبھی بھی پردے کے لحاظ نہ تو مردوں کی طرف سے ختم ہونے چاہیے، نہ عورتوں کی طرف سے ختم ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے رشتہ نبھایا جا رہا ہے، وہ شریعت کی حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اتنا فرینکلی مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جو پردے کا حقیقی معنی ہے کہ آواز کبھی جو پردہ کہا جاتا ہے وہ ختم نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ رشتے بن گئے تو پھر وہ بالکل ایسے چل رہے ہیں، سارے پردے ختم ہیں، سب کچھ ختم ہے، اور اس کی شروعات وہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت بہت اہم اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اس کی مخالفت میں معاشرے کا بڑا طبقہ اس کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں ابلیس کے تیروں سے بچائے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی، اور نامحرموں کو دیکھنے سے اللہ رب العزت ہم سب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلط جگہ پر غلط طریقے سے کسی بھی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ موبائل میں دیکھنا بھی بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔